منزل تک پہنچنے کے لیے صرف اسپیڈ یا تیز رفتاری ضروری نہیں ہوتی، بلکہ ڈائریکشن یعنی سمت کا تعین سب سے اہم ہوتا ہے۔ فزکس ہمیں اسپیڈ اور ویلوسٹی کے ڈفرینس سے روشناس کرواتی ہے۔ اسپیڈ میں موشن یعنی حرکت تو ہوتی ہے، مگر ڈائریکشن یعنی سمت مقرر نہیں ہوتی، جبکہ ویلوسٹی نام ہے موشن پلس ڈائریکشن کا۔ انسان اکثر اسپیڈ میں جیتا ہے، بزی روٹین، اینڈ لیس گولز، کانسٹنٹ موشن، لیکن ڈائریکشن اسپیسیفائی نہیں کرتا، اور یہیں وہ غلطی کر جاتا ہے۔ ڈائریکشن شعوری طور پر منتخب کرنی ہوتی ہے، ورنہ انسان بھیڑ چال کا شکار ہو جاتا ہے۔ رفتار تیز ہو مگر سمت غلط ہو تو منزل مزید دور ہو جاتی ہے۔ مطلب کہ تیزی سے دوڑنا کامیابی نہیں، بلکہ درست سمت میں چلنا کامیابی ہے، بے شک سلو ہی چلا جائے۔ یعنی ڈائریکشن میٹرز مور دین اسپیڈ، بٹ وی آر obsessed with اسپیڈ۔ لوگ پوری زندگی اسپیڈ میں گزار دیتے ہیں اور کبھی رک کر سنتے ہی نہیں کہ دل کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم ایک ہائپر ماڈرن سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں سب کچھ بہت تیز ہے، زندگی، معلومات، فیصلے، تعلقات، حتیٰ کہ سوچنا بھی، سب فاسٹ فارورڈ میں چل رہا ہے۔ ہر لمحہ ہمیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن اکثر یہ تیزی ہمیں یہ سوچنے کا وقت ہی نہیں دیتی کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، یا اس بلائنڈ رش کا حاصل کیا ہے۔ اس اندھی تیزی کے نتیجے میں انسانی زندگی میں مفہوم اور مقصد کی کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ بغیر آگاہی کے ہم آٹو پائلٹ موڈ میں چل رہے ہیں۔ رفتار تو بڑھ گئی ہماری، لیکن مقصد کا کیا؟ یہ رفتار ہمیں تھکا رہی ہے، کہیں پہنچا نہیں رہی۔ اسے رفتار کہیں یا افراتفری اور نفسا نفسی۔ زندگی کی دوڑ میں آپ جتنا بھی تیز بھاگ لیں، اس دوڑ کا اختتام آخر قبر ہی پر ہوتا ہے۔ ہر انسان نے ایک دن مرنا ہے۔ وی کانٹ اسکیپ فرام دا جاز آف ڈیتھ۔ موت سے فرار ممکن نہیں، لیکن بے معنی زندگی سے اسکیپ ممکن ہے۔ یاد رکھیں کہ ٹائم از لمیٹڈ، اور جو چیز لمیٹڈ ہو اسے بڑا ہی اسمارٹلی ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ یہ لمیٹیشن ہی زندگی کو میننگ فل بناتی ہے۔ لہٰذا ذرا ٹھہریں اور دھیان دیں کہ آپ وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا کسی نیور اینڈنگ ریس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں، آپ نیکسٹ لائف کے لیے ایفرٹ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ وہ اندھی دوڑ جو ہمیں ہمارے اصل مقصد سے دور کر دے، بالکل بے معنی ہے۔ سورہ تکاثر چیلنج کرتی ہے اسپیڈ اور ایکومولیشن کے ڈومیننٹ نیریٹو کو۔ اس کی پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ غفلت میں ڈالے رکھا تم کو کثرت مال کی ہوس اور فخر نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جادے کیں۔ یعنی یہ صورت ہمیں وارن کرتی ہے کہ مادی ترقی ضرور کریں، گرو کریں، اپنے گول سیٹ کریں، اپنے مائل اسٹونز اچیو کریں، مگر ان سب میں آپ نے ایک سرٹین لمٹ کو ایکسیڈ نہیں کرنا۔ اس میں اتنا نہیں کھو جانا کہ آپ اپنا اصل مقصد یعنی ایکچول پرپز ہی بھلا دیں۔ آپ بھول ہی جائیں کہ آپ کو ایک بامقصد زندگی گزارنی ہے، اور وہ سب بھی کرنا ہے جو آخرت میں آپ کی نجات کا سبب بنے۔ آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا۔ ڈسٹریکشن بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ یہ ہیڈ لیسنس یعنی غفلت کی طرف لے جاتی ہے انسان کو، اور غفلت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہ انسان کو بے سمت یعنی ڈائریکشن لیس کر دیتی ہے۔ توجہ چھن جاتی ہے، شعور مفلوج ہو جاتا ہے، اور ضروری نہیں کہ عبادت نہ کرنے والا یا نماز نہ پڑھنے والا ہی غفلت کا شکار ہو۔ اکثر 5 وقت کے نمازی اور کئی حج عمرے کرنے والے اور ہر وقت تسبیحیں گھمانے والے بھی غفلت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت فقط میکینیکل موومنٹس تک محدود ہے، چاہے دل اور دماغ میں غلاظت بھری ہو۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ PQR مولوی صاحب نے کسی بچے کو سیکشولی ہیریس کیا، یا XYZ صاحب 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آتے، یا اماں جی تہجد گزار ہیں اور ہر وقت قرآن شریف کھولے بیٹھی رہتی ہیں، لیکن بہو سے کولو کے بیل کی طرح خدمت لیتی ہیں، اور انہوں نے بہو کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کسی کو خون کے آنسو رلا کر آپ کو جنت نہیں ملنے والی۔ ایسی عبادات فقط ویسٹ آف ٹائم ہیں جو آپ کے دل و دماغ میں تبدیلی نہ لائیں، آپ کے دل و دماغ پر اثر انداز نہ ہو۔
الٹا آپ کی فرونیت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ تو بات ہو رہی تھی بیک ٹو دا ٹاپک کہ کریئر پروگریس اور سوشل اسٹیٹس کی دوڑ میں ہم بھول ہی گئے کہ ہماری ایک اسپریچول ایگزسٹنس بھی ہے، ہمارا ایک روحانی وجود بھی ہے۔ وہ روحانی وجود جو پیسے، شہرت، فالوورز، برانڈز، ایسٹس اور ڈگریز کو چیز نہیں کرتا۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جو شور کو معنی پر ترجیح دینے لگ گئی ہے۔ سوشل میڈیا، کنزیومر کلچر، سکسیس میٹرکس ہائی جیک کر لیتے ہیں ہماری اٹینشن اور ڈوپامن کو، جس سے ہمارا دماغ ٹیمپررلی سیٹسفائی ہو جاتا ہے، مگر ہماری روح سکون کی طلبگار رہتی ہے، وہ مطمئن نہیں ہوتی۔ ویلتھ، پوزیشنز، فالوورز سب کچھ ہے، پھر بھی بے سکونی عروج پر۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہماری دنیاوی دوڑ اور تیز رفتاری میٹیریل ایگزسٹنس کے دائرے تک محدود ہے۔ اسپریچول گروتھ کا کیا کریں؟ روحانی ترقی کا بھی تو سفر طے کرنا ہے نا ہم نے۔ اتنی تیز رفتاری کہ ہمیں مقصد کی پہچان ہی نہیں رہی، غور و فکر اور تدبر کا وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہاں ہمیں بریک لگانے کی ضرورت ہے، ذرا سلو ہو جائیں اور یاد رکھیے کہ اس دنیا میں قیام کا مقصد کیا ہے۔ ایک مسلمان کو اتنا ویژنری تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ آخرت کے لیے کیا انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اسلام ہمیں مادی ترقی سے نہیں روکتا، لیکن وارن ضرور کرتا ہے کہ اس نیور اینڈنگ ریس میں اتنے مگن مت ہو جانا کہ اپنا اصل مقصد ہی فراموش کر بیٹھو۔ لہٰذا دنیاوی تعلیمات کے ساتھ اسپریچول گروتھ پر بھی فوکس کیجیے، اللہ سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کیجیے۔ آپ کی ڈائریکشن اللہ اسپیسیفائی کر چکا، لہٰذا ڈائریکشن لیسنس کا شکار مت ہوئیے۔ یاد رکھیں، جس طرح سے ہماری جسمانی ضروریات یعنی فزیکل نیڈز ہوتی ہیں، ویسے ہی ہماری اسپریچول نیڈز بھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی روحانی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں نجات پا سکیں۔ لہٰذا اسپریچول گروتھ پر بھی فوکسڈ رہیے۔ یہی سمجھانا تھا، بہت شکریہ۔